أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. چونٹی کی مثال کیوں دی ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی. ہم مشرف المخلوقات ہو کر اپنے امیر کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے قائد اور رہبر کی بات نہیں مانتے ہیں. چیونٹی سے سیکھو. ایک چیونٹی کی بات تمام چیونٹیوں نے مان لی، تمام چیونٹیوں نے، اور محفوظ رہ گئی. اللہ نے مثال دی ہے، اجتماعیت بھی کوئی چیز. میرا رب اس بیل مچھلی کو بھی ہر دن 40,000 کلو گوشت کھلاتا ہے، وہ اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا. اے مسلمان، تو صرف 2 روٹی کے لیے اپنے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے. ایک کتے کو پانی پلانے والی طوائف جو ہمیشہ جسم بیچا کرتی تھی، پیسے لے کر جسم بیچا کرتی تھی، اور جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ یہ فاحشہ، بد چلن، یہ جملے ہیں حدیث کے. بد چلن، پیسہ لیتی تھی اور جسم بیچتی تھی. صرف نیکی یہ تھی، ایک کتے کو ایک بار بس پانی پلایا، رب کی رحمت جوش میں آئی، بخش دیا اس کو. جہاں وہ رحمان ہے وہاں اتنا قہر کہ ساری نیکیاں نظر انداز کر کے صرف ایک برائی کو پکڑ لیں اور اسی کی بنیاد پر جہنم بتا. اس لیے رحمان اور رحیم بھی سمجھنا چاہیے، اور قہار بھی اور جبار بھی سمجھنا چاہیے. الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
مرکزی مسجد میں جمع ہونے والے ہمارے انتہائی معزز سامعین حضرات، اس مسجد کے اندر یہ دوسرا موقع ہے اور آج اس درس کے اندر میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی پوری صورت پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا سا درس دینا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے کتنے نام ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر اس سورت کے نام دیکھے جائیں تو بہت سے نام آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سورت کو سورۃ الفاتحہ ہی کہا جاتا ہے۔ قرآن کھولیں گے سب سے پہلے ہمیں یہی سورت نظر آئے گی۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الرقیہ، دم کرنے کی سورت۔ نبی اکرم کے پاس جب کوئی مریض آتا تھا تو آپ اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور یہی سورت پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے۔ اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ اس لیے رکھا ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الشفا۔ آپ مشورہ بھی دیتے تھے لوگوں کو جو بیمار ہیں وہ یہ سورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، معوذتین وغیرہ پڑھیں۔ کتاب و سنت سے یہ دعائیں ثابت ہیں۔ اس سورت کا ایک نام حدیث کی کتابوں میں سورۃ الصلاۃ بھی آیا ہے۔ سورۃ الصلاۃ یعنی نماز کی سورت۔ سوا مثانی بھی آیا ہے، بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہیں سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہیں تو پہلے اس سورت کو پڑھیں گے، بعد میں کوئی اور دوسری سورت۔ تیسری رکعت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو پہلے اس سورت کو پڑھیں گے، بعد میں کوئی اور سورت، لیکن اس سورت کو بار بار پڑھیں۔ ایک رکعت میں عام طور پر ایک ہی سورت پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں آپ اس سورت سے ہٹ کر کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ سورۃ الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ سورت۔ بلا کسی اختلاف کو سامنے رکھے ہوئے یہ مسلمہ عقیدہ ہے سب کا اور ایمان ہے سب کا کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اختلاف سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا ہوں، لیکن سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے پر سب کا اتفاق ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا تو وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔
آدھی نماز کا تعلق مجھ سے ہے اور آدھی نماز کا تعلق بندے سے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز کو ہم نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، لیکن نماز کہہ کس کو رہا ہے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی. سورہ فاتحہ کو نماز کہتا ہے. جب بندہ میرا یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ بھی فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو اللہ بھی فرشتوں میں کیا بیان کر رہا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل اثنا عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرشتوں میں بیان کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. رکوع اور سجدے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہہ رہا ہے اللہ. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا اثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ تین آیتوں کا تعلق اللہ سے ہے. بندہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے. اب بیچ میں جو ایک آیت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تھوڑی دیر کے لیے اس کو الگ کر دیجیے، میں آتا ہوں اس میں. اب لاسٹ میں تین آیتیں ادھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تین آیتوں کا تعلق بندے سے. بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے انعامات سے نوازا ہے، جن کو تو نے گفٹس دیے ہیں، نیک لوگوں کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جو تیرے غیظ و غضب کے غصے کے شکار ہوئے، جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا. تو مجھے ان لوگوں کے یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر ہم کو نہ چلا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جو اس نے مانگی، وہ سب کچھ ہے اس کے لیے جو اس نے مانگا. یہ تین آیتوں کا تعلق بندے سے ہے کیونکہ بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے. تین آیتوں کا تعلق اللہ سے، تین کا تعلق بندے سے. اب بیچ والی آیت کہاں لے جائیں گے؟ اگر اس کو یہاں جوڑتے ہیں تو چار ہو رہی ہیں اللہ کی طرف اور بندے کی طرف تین رہ جاتی ہیں، اور اگر بندوں سے جوڑتے ہیں اس کو تو بندوں کی طرف چار ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف تین رہ جاتی ہیں. تو اللہ نے تو کہا آدھا آدھا بانٹا ہے، تو یہ آدھا آدھا کیسے ہوگا؟ اس آیت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود نتیجہ نکل جائے گا کہ اس میں اس آیت کا آدھا ٹکڑا اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور آدھا ٹکڑا بندوں سے تعلق رکھتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت بندہ کرتا ہے اور مدد اللہ کرتا ہے.
آدھا ٹکڑا بندوں سے ریلیٹڈ ہے اور آدھا ٹکڑا اللہ سے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے. گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے بندو تم اقرار کرو, اور بندہ اقرار کر رہا ہے اے اللہ عبادت ہم صرف تیری ہی کریں گے. تو اللہ بھی اپنا وعدہ کر رہا بندوں سے کہ مدد بھی ہم تمہاری کریں گے. اس آیت کا مطلب یہ ہوا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے جائیں تو ہماری مدد کرتا جائے. آدھی آیت کا تعلق بندے سے ہے اور آدھے کا تعلق اللہ سے ہے. تو 3.5 ادھر 3.5 ادھر, معاملہ حل ہو گیا. اللہ نے کہا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. آدھے کا تعلق مجھ سے, آدھے کا بندے سے. اور نماز رکوع سجدہ 4-6 رکعت اس کو نہیں کہا, نماز سورہ فاتحہ کو کہا. اب ہمیں اور آپ کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اللہ نماز سورہ فاتحہ کو کہہ رہا ہے. اب بندہ نماز میں نماز ہی کو نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہی نماز ہے, اور نماز میں ہم نماز ہی کو نہ پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, فیصلہ ہمیں اور آپ کو سب کو کر لینا چاہیے. بات ہو گئی نا, اور بہت بڑی بات میں کہہ گیا. اسی کو نماز کہا اللہ نے. اور بندہ نماز میں نماز ہی کو نہ پڑھے تو اس کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب آئیے ایک ایک جملے پر. میں پوری سورۃ الفاتحہ کی تفسیر نہیں کر پاؤں گا, ہلکے سے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے. پہلے ٹکڑے پر غور کیجئے, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں, الف لام استغراق, ڈوبی ہوئی ہے ساری تعریفیں. ہر قسم کی تعریف, تعریفات کی جتنی کیٹاگریز ہو سکتی ہیں, تعریف کی جتنی کوالٹیز ہو سکتی ہیں, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو صرف رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین ہے, جو دونوں جہان کا پرورش کرنے والا ہے. ہم 2-4 ہماری پیچیاں اٹھانے والے لوگوں کو کھلا پلا دیتے ہیں تو ہم بہت بڑا اپنے آپ کو 30 مار خاں سمجھتے ہیں. ہم اتنے لوگوں کو کھلا دیا. وہ رب العالمین ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں, دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کا, اور صرف انسانوں کا نہیں, حیوانات کا بھی, جماعتات کا بھی, نباتات کا بھی. عالم کی جمع استعمال ہوئی ہے. جتنے بھی عالم ہیں ان تمام عالم میں جتنی مخلوقات اور جس قسم کی مخلوقات ہے سب کی پرورش وہ کرتا ہے. آپ نے زمین میں ایک دانہ ڈالا ہے بس, گیہوں کا, چاول کا, اس دانے کو بھی پرورش کے مراحل سے گزارتے ہوئے پورا درخت بنا دینا, بالی بنا دینا, اور پھر ایک چاول کو سڑا کر اس سے کلے کو نکال کر پھر اس ایک دانے سے 100 دانے بنا دینا, ایک چاول سے 100 چاول بنا دینا, گیہوں کے ایک دانے سے 100 دانے بنا دینا, اس کو بھی پرورش کے مراحل سے گزار کر اس نوعیت تک پہنچانے والی ذات وہی ہے. یہ بھی پرورش ہے. آپ نے صرف آم کھا لیا ہے, گٹھلی زمین کے اندر ڈالی ہے, لیکن اس گٹھلی سے آم کا پورا ایک درخت تیار کر دینا, اور درخت میں ایسے سینکڑوں آم لگا دینا, اور پھر اس آم کے اندر مٹھاس بھر دینا, اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا, پرورش کے ان مراحل سے گزارنے والی ذات اسی اللہ ہے. کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں کر سکتا. کوئی سائنٹسٹ, بہت چیزیں بنائی ہیں سائنس نے. کیا بنایا ہے؟ جس وقت ٹیلی فون بنایا تھا, یہ موبائل تو بہت بعد میں بنے, ٹیلی فون بنایا تھا تو جس سائنٹسٹ نے بنایا تھا وہ تھوڑا سا متکبرانہ انداز میں, تکبر کے انداز میں کہنے لگا میں نے وہ چیز بنائی جو خدا بھی نہیں بنا سکتا. یہاں بیٹھے بیٹھے لندن بات کر لو, ہیلو
پہنچ گئی لندن۔ ہر زمانے میں اگر کوئی فرعون پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب دینے والا موسیٰ بھی پیدا ہوا ہے، اس کو بھی جواب دیا گیا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے ٹیلی فون بنا لیا، لینڈ لائن، یہاں آپ نے اٹھایا، ہیلو، لندن میں بیٹھا ہوا تمہارا بھائی اپنے کان میں سن رہا ہے تمہارے ہیلو کی آواز، تم خوش ہو؟ ہم نے وہ چیز بنائی جو خدا نہیں بنا سکا، لیکن ہیلو کہنے والی زبان میں یہ بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تیری یہ ہیلو کی آواز جس کان سے تیرا بھائی سن رہا ہے اس کے کانوں میں سماعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے گونگا کر دیتا اور تیرے بھائی کو بہرا کر دیتا تو یہ 250 گرام کا ڈبہ کس کام کا تھا؟ پھر بتا اس 250 گرام کے ڈبے کی حیثیت کیا تھی؟ وہیں سے نادم ہوا اور وہیں سے وہ شرمندہ ہو گیا اور اس نے رجوع کر دیا اور اللہ کو کہ قدرت کاملہ پر یقین کر لیا۔ وہ سمجھ جاتے تھے جس طریقے سے وہ ہمیں اور آپ کو کھلا رہا ہے، سمندر کی تاریکی میں، سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے والی مچھلیوں کو بھی وہ رزق دے رہا ہے۔ آپ افطار کر کے شکم سیر ہو کر کھانا کھا کر یہاں بیٹھے ہیں تو معاف کیجئے گا، سڑکوں پر پھرنے والے کتوں کو بھی وہ محروم نہیں کر رہا ہے، ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ حقیر سے حقیر مخلوق جو ہماری نظر میں وہ اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے، نہیں، اس کو بھی پال رہا ہے، اس کی بھی پرورش کر رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ جو مشینری ہمارے اور آپ کے اندر ہے، دل، گردہ، پھیپھڑے، جتنی چیزیں ہیں ہمارے اور آپ کے اندر، بھی کسی انسان کی کو کاٹ دیا جائے، اس کو نکالا جائے تو یہ سب چیزیں نکلیں گی۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے اور اسی سے وہ زندہ بھی ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، جو مشینری ایک انسان کے پاس ہے اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے سیم ٹو سیم، ہو بہو اتنی ہی ساری چیزیں ایک چیونٹی کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے پاس بھی لیور ہے، اس کے پاس بھی پھیپڑے ہیں، اس کے اندر بھی کلیجہ ہے، کلیجی ہے، اس کے اندر بھی ہارٹ ہے جو دھڑکتا ہے، اس کے پاس بھی کان ہے، اس کے پاس بھی زبان ہے، اس کے پاس بھی ناک ہے۔ لیکن دنیا میں ہے کوئی ایسا MBBS MS ڈاکٹر سرجن جو دوربین یا خوردبین لگا کر کسی چیونٹی کے ہارٹ کی بائی پاس سرجری کر سکے؟ ہے کوئی ڈاکٹر جو کسی چیونٹی کے کان کا آپریشن کر کے اس کے کان میں آواز کو سنانے کی مشین ڈال سکے؟ وہ اس کی کلیج اور لیور تک کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ جتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس ہیں، ایک ہاتھی کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں، لیکن ہاتھی کو کاٹو تو ساری چیزیں دکھائی دیں گی، لیکن چیونٹی کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں جو ایک ہاتھی کے اندر ہے وہ چیونٹی میں بھی ہے، لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کسی مری ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیجئے کاٹ کے، آپ کاٹ نہیں پائیں گے، اس کے ٹکڑے نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہے، نہ چاقو نہ چھری کہ آپ اس کے پیٹ کو پھاڑ سکیں، نہیں۔ السلام علیکم، مصافحہ کیا، گلے ملے، آپ جنت الفردوس لگا کے آئے سوں، ہاں ماشاءاللہ خوشبو لگی ہے، چلیے 10 قدم دور سے آپ کی خوشبو آ رہی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہماری ناک میں تو صرف اتنی سی کشش ہے کہ آپ ہمارے بغل میں کھڑے ہیں تو آپ کا عود، آپ کا جنت الفردوس ہمیں ہماری ناک تک اس کی مہک جا رہی ہے، لیکن ہماری ناک سے بھی کہیں زیادہ تیز اس چیونٹی کی ناک ہوتی ہے جو اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے 4تھی منزل پر بھی جا کر اور 5ویں منزل پر بھی جا کر۔ اس مسجد کی چھت کے اوپر اگر کوئی مٹھائی رکھی ہوئی ہے
چیونٹی کی ناک میں اتنی کشش ہے کہ وہ اسی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرے گی، بار بار گرے گی لیکن چڑھے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اسی منزل پر پہنچ جائے گی اور اپنے رزق کو تلاش کر لے گی، اپنی مٹھائی کو پا لے گی، اس کے اوپر چڑھ جائے گی، اپنا رزق تلاش کرے گی۔ یہ اس کے ناک کے اندر سونگھنے کی طاقت ہے۔ اللہ اس کے کی پرورش بھی کر رہا ہے، اور پرورش کے نظام کو چلانے کے لیے اس کی ناک اتنی تیز رکھ دی ہے، اس کی ناک میں قوت شماعت اتنی رکھ دی ہے، سونگھنے کی قوت اتنی دیتی ہے کہ وہ 4-5 منزل پر بھی اپنی روزی تلاش کر لیتی ہے، اور سننے کی طاقت اس کے کانوں میں اتنی دی ہے کہ ہم اس دیوار کے پیچھے کوئی چیز گری اس کی آواز نہیں سن پائیں گے، لیکن چیونٹی کے کان میں سننے کی اتنی طاقت ہے جس کو قرآن یہ کہہ کر بیان کرتا ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا اور چیونٹیوں کے وادی کے پاس سے گزرا تو ایک چیونٹی سارے چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے۔ قرآن نے سلیمان علیہ السلام کے لاؤ لشکر کو گزرنے والا واقعہ اور چیونٹی کے وہ جملے کو ریکارڈ کر دیا ہے سورہ نمل کے اندر۔ وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کے وادی کے پاس سے گزرا، جب چیونٹیوں کے لشکر کے چیونٹیوں کے مکانات کے پاس سے گزرا، قالت نملتن، ایک چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، آئے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے مکانوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر، کہیں سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر اپنے پیروں سے ہمیں روند نہ ڈالے، اپنے پیروں سے ہمیں کچل نہ ڈالے، اور اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم یہاں ہیں، کہیں لا علمی میں بے شعوری میں کہیں سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر ہمیں کچل نہ ڈالے۔ ایک چیونٹی کی بات ساری چیونٹیاں مان لیتی ہیں اور محفوظ ہو جاتی ہیں۔ چیونٹی کی مثال کیوں دی ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ ہم مشرف المخلوقات ہو کر اپنے امیر کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے قائد اور رہبر کی بات نہیں مانتے ہیں۔ چیونٹی سے سیکھو، ایک چیونٹی کی بات تمام چیونٹیوں نے مان لی، تمام چیونٹیوں نے، اور محفوظ رہ گئی۔ اللہ نے مثال دی ہے، اجتماعیت بھی کوئی چیز نہیں۔ عبرت حاصل کرو۔ کہیں کہیں قرآن نے یہ جملہ بھی استعمال کیا ہے، اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، 4 پیر والے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ کہیں کہیں یہ بھی کہا بل ہم اضل، اس سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی گرے ہوئے۔ اولئک کالانعام، اتنا کہہ دیتا اللہ تب بھی ہماری ذلت اور رسوائی کے لیے کافی تھا کہ ہمیں چوپایوں درندوں سے مثال دی، لیکن اس نے آگے کہہ دیا بل ہم اضل، چوپائے تو پھر بھی ہیں، اس لیے کہ وہ چوپائے ہیں تم ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ کہاں پہنچا دیا؟ جو رب ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہتر ڈھانچے میں پیدا کیا، وہی رب ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اجتماعیت کو توڑ دینا، اجتماعیت سے روگردانی کرنا، اجتماعیت سے منہ پھیرنا، اجتماعیت کو ہٹا دینا اور اس کو نظر انداز کر دینے کی بنیاد پر کہا کہ تم چوپایوں کی طرح ہو، درندوں کی طرح ہو، 4 پیروں سے چلنے والے جانوروں کی طرح ہو، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ کہیں تو کہا وہ چیونٹی اتنے اوپر سے اپنی روزی تلاش کر لیتی ہے، وہ چیونٹی اتنے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن لیتی ہے، اور ایک چیونٹی جو امیر جو قائد تھی، ساری چیونٹیاں اس کی بات کو مان لیتی ہیں اور اپنے اپنے بیلوں میں اور سوراخوں میں چلی جاتی ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جیسے وہ ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، معاف کیجئے گا وہ چیونٹیوں کو بھی
درندوں کو بھی پرندوں کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے بندو تم میرے اوپر کما حق ہو، جیسے بھروسہ کرنا چاہیے اگر میری ذات پر تم ویسے بھروسہ کر لو تو ہم تمہیں کھانے کو ویسے ہی دیں گے، ہم تمہیں رزق ویسے ہی دیں گے۔ جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ہم ان کو جس طرح رزق دیتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیں گے۔ ہم بھوکا اٹھاتے ضرور ہیں لیکن بھوکا سلاتے نہیں ہیں، اس کے لیے تمہیں توکل و بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑا جانور جانتے ہو کون سا ہے؟ وہیل مچھلی۔ اور ایک وہیل مچھلی ایک دن میں کتنا گوشت کھاتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ 40 ٹن۔ 40 ٹن، 2.5 من کا 1 کنٹل، 100 کنٹل کا 1 ٹن، 100 کنٹل کا 1 ٹن۔ 100 کنٹل مطلب 1000 کلو کا 1 ٹن۔ اور کتنا ٹن کھاتی ہے؟ 40 ٹن، یعنی 40,000 کلو۔ میرا رب اس وہیل مچھلی کو بھی ہر دن 40 ٹن 40,000 کلو گوشت کھلاتا ہے، وہ اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ اے مسلمان، تو صرف 2 روٹی کے لیے اپنے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، تو صرف 2 روٹی کے لیے ناجائز طریقے اپنا رہا ہے، تو 2 روٹی کے لیے ایک دوسرے کا مرڈر کر رہا ہے، تو 2 روٹی کے لیے رزق حلال چھوڑ کر حرام راستے اپنانے لگتا ہے۔ میرا رب اس مچھلی کو بھی 40,000 کلو گوشت کھلاتا ہے، میرا رب اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، ہمیں بھوکا کیسے سونے دیتا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ربوبیت پہ بولنے لگوں، رب کیسے کیسے پالتا ہے، کیسے کیسے کھلاتا، تو آپ تصور نہیں کر پائیں گے۔ ایک رات نہیں، مجھ جیسے کم علم لوگوں کو رمضان کا پورا مہینہ دے دیا جائے اور کہا جائے صرف رب العالمین پہ بولو تو رب کعبہ کی قسم پورا مہینہ ختم ہو جائے گا، رب العالمین کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہم جیسے کم علم لوگوں کا حال ہے، جو بہت بڑے بڑے علم والے ہیں ان کی تفسیر کا انداز کیا ہوگا، وہ کتنی لمبی چوڑی، وہ چاہیں تو پورے سال تک اس کو پھیلا سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ میں اپنی کم علمی کی وسعت کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ 1 مہینہ لگ سکتا ہے لیکن رب العالمین کی تفسیر ختم نہیں ہو پائے گی۔ رب العالمین کے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کرو۔ ہمارے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے، دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگتی ہے، وہ نارمل رہتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے 20 22 25 سال کی ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اب اس کے سینے کا حصہ تھوڑا سا اٹھنے لگتا ہے، لیکن بھائیو یقین کیجیے ابھی اس سینے میں، ابھی اس کے ان پستانوں میں دودھ نہیں آیا ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نظام میں پرورش دیکھیے، ہماری بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے، میری بیٹی شادی کے بعد حاملہ ہوتی ہے، ابھی بھی ہماری بیٹی کے پستانوں میں دودھ نہیں آتا ہے۔ ہماری بیٹی کے پیٹ سے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کے باہر آنے سے پہلے ہمارا رب ہماری بیٹی کی پستان میں دودھ بھر دیتا ہے۔ جیسی وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ہمارا رب اس کی ماں کی پستان میں دودھ بھر دیتا ہے، بچہ روتا ہے، ماں اپنی پستان سے لگا دیتی ہے اور بچے کی غذا اس کی ماں کی پستان میں موجود ہے۔ یہ پرورش کا نظام دیکھیے، اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کے نظام کے لیے اس کی ہلکی غذا اس کے ماں کی پستان کے اندر پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ میرے اس نئے بندے کو دنیا میں جانے کے بعد پرورش کے نظام میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر
شادی سے پہلے ہماری ماں بہنوں کی پستانوں میں دودھ نہیں بھر سکتا ہے. کوئی انجیکشن آج تک ایسا ایجاد نہیں ہوا ہے. نقلی دودھ بن گئے, ڈبے والے دودھ بن گئے, معاف کیجئے گا لیکن ماں کی دودھ کے اندر ایسی کوالٹی آج تک پیدا نہیں ہوئی کہ کسی انجیکشن سے شادی سے پہلے ماں کی پستانوں میں دودھ بھرا جا سکے. اس بچے کو اس ماں کا حقیقی دودھ ملے جو خون اس کی رگوں میں دوڑے, تاکہ آگے چل کر یہ میرا بندہ اپنے ماں کا بھی فرما بردار بن جائے, اپنے ماں کا بھی مطیع و فرما بردار بن جائے. وہی ماں کا پیٹ 9 مہینے اس کے اندر رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر سانس ہوا جانے کا راستہ نہیں لیکن زندگی دے رہا ہے. لیکن وہ جانتا ہے جب یہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہوا کی پڑے گی. اس بچے کے باہر آنے سے پہلے ہوا اتنی کثیر مقدار میں پیدا کر دی کہ اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہمیں بجلی دیتی ہے, پنکھے ہم چلاتے ہیں, لیکن جتنا پنکھا چلتا ہوا کھاتے اس کا ٹیکس ہمیں گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, لیکن قدرت نے جو اپنا پنکھا چلایا ہے آج تک اس کا ٹیکس نہیں مانگا کہ میرے بندو مجھے ٹیکس دو. میرے بندو, میں نے جو ہوا چلائی ہے جس سے تم زندہ ہو, یہ ہوا تم کھاتے ہو, اس کا مجھے ٹیکس دو. ہم اپنے کھیتوں میں پانی دیتے ہیں, گورنمنٹ اس کا ٹیکس لیتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا. میرے بندو, میں نے تمہارے کھیت میں پانی دیا, مجھے ٹیکس دو. دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے, احتیاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے, تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے, تو ڈاکٹر میرا بھی محتاج ہے کہ ہم سے پیسے لے. ہم اشیاء خرد و نوش کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں بیچے, ہم اس کو خریدیں. بیچنے والا ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. لیکن یہاں نظام بدل گیا. ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے بدلے میں میرے رب نے ہم سے مانگا تو صرف یہ مانگا کہ میرے بندے اپنی سب سے اونچی چیز یعنی سر کے ماتھے کو, پیشانی کو زمین کی اوپر میرے سامنے رگڑ دے, میری سامنے تو رکھ دے, اپنی ناک کو زمین کی اوپر رگڑ دے, رکھ لے, تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میرا غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا اور مجھے اپنا مالک مان لیا. آئے میرے بندے, تو اپنی پیشانی کو, اپنی ناک کو زمین پر رکھ دے, بس مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرا بندہ اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر رہا ہے. اور اسی لیے سب سے زیادہ نماز میں سجدہ اللہ کو پسند ہے, کیونکہ سجدے کے اندر یہ اقرار ہوتا ہے, اے اللہ میں ایم ایل اے ہوں, میں ایم پی ہوں, میں امیر ہوں, میں دولت مند ہوں, لیکن عزت کا مالک تو ہے. ہم تیرے آگے اتنے ذلیل ہیں کہ دیکھ, میں نے زمین کے نچلے حصے میں اپنی ناک اور اپنا ماتھا پیشانی رکھ دی, اور تو اتنا بلند ہے, ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں ذلت کی سب سے انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور تو عزت کی سب سے انتہا بلندی کو, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے, تو ایسی بلندی پر ہے. میرے جتنا فرق زمین و آسمان میں, اس سے بھی کہیں بڑھ کر فرق ہمارے اور تیرے یعنی ہمارے غلام ہونے میں اور تیرے مالک ہونے میں ہے. میرے بھائیوں, وہ بندہ جو اپنے آپ کو سر سجدے میں نہیں جھکاتا ہے, وہ رب کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے. صرف کتنی سی چیز مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک بار بڈھا مل گیا, مجوسی تھا, پکڑ کے لائے, بابا کھانا کھا لو. بیٹھ گئے. جیسے ہی اس نے لقمہ اٹھایا کہنے لگا بسم النار, آگ کے نام سے. حضرت ابراہیم نے ہاتھ پکڑا, اے کھانا رکھ. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کا نام لو. اس نے کہا اللہ کا نام تو نہیں لوں گا, میں میرا رب میرا خدا آگ ہے, ہم آگ کے ہی نام سے ابھی تک کھاتے آئے ہیں اور آگ کے ہی نام سے کھائیں گے. ابراہیم نے کہا کھانا رکھ, آگ سے مانگ لے, رکھ. بھگا دیا اس کو. وہ گیا, نہیں کھایا اس نے, نہیں لیا اللہ کا نام. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا, آئے ابراہیم جاؤ اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ اور دسترخوان سے کھانا کھلاؤ. کہا جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آگ کا نام لیتا ہے, میرے رب کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. جبرائیل نے کہا
تمہارے رب نے فرمایا وہ تو 90 سال سے آگ کا نام لے کے کھا رہا ہے، تیرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا، 90 سال سے بھی اس کو کھلا رہا ہے۔ آئے ابراہیم، تیرے دسترخوان پر اس نے ایک بار آگ کا نام لے لیا، تو نے اٹھا کر بھگا دیا۔ تیرا رب تو اس کو 90 سال سے کھلا رہا ہے، جب 90 سال سے وہ آگ کا ہی نام لے کر کھا رہا ہے، تیرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ اس کو کبھی بھوکا سلائے۔ آگ کا نام لینے کے باوجود تمہارا رب اس کو کھلا رہا پلا رہا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس کو ایک ہی دن ناراض کر کے بھگانے والے؟ ابراہیم علیہ السلام بھاگتے ہوئے گئے، بابا چلو، کہا کیا ہوا؟ کہا چلو۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کھانا کھاؤ۔ کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا؟ کہا میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ 90 سال سے وہ آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے، میں اس کے باوجود اس کو کھلا رہا ہوں، اس کی پرورش کر رہا ہوں، تمہارے دسترخوان سے ایک دن میں اس نے آگ کا نام لے لیا اور تم نے بھگا دیا۔ میرے رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ ایک 90 سال کا 100 سال کا بوڑھا میرے دسترخوان سے بھوکا اٹھ جائے۔ کھاؤ۔ کہنے لگا بوڑھا، آئے ابراہیم، پہلے اس رحمان و رحیم رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ جس رب کی رحمت اتنی وسیع ہو تو اس سے میں رشتہ توڑ کے نہیں رہ سکتا، اب میں کھانا کھاؤں گا، پہلے میرا رشتہ جوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیو، اب دیکھیے یہ آیت کیسی لگ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا ہے، دونوں جہان کے نظام کو، پرورش کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 1 مہینے کے 2 مہینے کا حمل تھا، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا کان بنا رہا تھا۔ تیری ماں برتن مانج رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا۔ تیری ماں سو رہی تھی اور اللہ تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے دل میں حرکت پیدا کر رہا تھا۔ تیری ماں سو کر اٹھ کر جھاڑو لگا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھوں میں ٹیوب لائٹ ڈال کر روشنی پیدا کر رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس وقت کر رہا تھا جب ماں کو پتا بھی نہیں کہ میرے بیٹے کی اب آنکھ بن رہی ہے، کہ کان بن رہا ہے، کہ دل بن رہا ہے۔ بس باپ نے اپنا کام کر دیا اور ماں کی کوکھ اپنا کام کر رہی ہے۔ اصل کاریگری تو اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ وہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے تو اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مشکل کشائی کا سوال کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھیک مانگ رہے ہو، مدد طلب کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کر کے جان ڈالنا تو بہت بڑی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے، مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور سے مانگ رہا ہے، بندہ بندے سے مانگ رہا ہے، مخلوق سے مانگ رہی ہے، بے بس سے مانگ رہا ہے، لاچار سے مانگ رہا ہے، اور صاف کیوں نہ کہہ دوں فقیر سے مانگ رہا ہے۔ یہی ہوا صحیح ترجمہ اس کا، یہی ہوئی اس کی صحیح تشریح۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ آئیے دوسرا ٹکڑا لے لوں، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا اندازہ صرف اس حدیث سے لگا لیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں اور میں نے دنیا میں صرف 1 درجہ اتارا ہے۔ 100 رحمت کے 100 درجوں میں سے 1 درجہ۔ آپ کو ہم سے محبت، ابھی تقریر ختم کریں گے چین بنا کے لے جائیں گے، یہ محبت ہی تو ہے۔ کوئی کچھ ہو نہ جائے، آپ میرے سامنے، یہ محبت ہی تو ہے۔
ایک ماں اپنے بچے کو روتا سینے سے لگا لیتی، یہ محبت ہی تو ہے۔ ایک شخص کتاب و سنت کی بنیاد پر اتنی محبت کسی عالم سے کرنے لگتا ہے کہ اس کی طرف آنے والے ہتھیار کو وہ اپنے اوپر روکتا ہے، لیکن اس عالم کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی محبت کا نتیجہ تو ہے۔ ہمیں رسول سے اور رسول کو ہم سے جو محبت، وہ اسی ایک درجہ، دنیا میں اسی ایک درجے کا حال یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے، بیمار نہیں دیکھ سکتا ہے، بھائی اپنی بہن کو کبھی غریبی میں نہیں دیکھ سکتا ہے، پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ رات میں ہمارا بیٹا درد سے پیٹ کے درد سے کرانے لگے تو آپ ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگتے ہیں، اور کوئی دروازہ نہ کھولے تو آپ سرکاری ہاسپٹل تک میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسی ایک درجہ رحمت کا اثر ہے جو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ فرمایا 99 درجے میں نے اپنے پاس بچا کر رکھے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، میرے بندے گناہگار میرے سامنے کھڑے ہوں گے، میں 99 درجے رحمت کے اس وقت اپنے بندوں پر نچھاور کر دوں گا۔ بڑا بد نصیب ہوگا وہ انسان جو رب کے 99 درجے رحمتوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے اور جنت کا مستحق نہیں بن سکے۔ وہ وہی ہوگا جو مشرک ہوگا، جس کا انتقال حالت شرک میں ہوا ہوگا۔ 99 درجے رحمت بھی اللہ کی لٹ جائے لیکن وہ مشرک کو معاف نہیں کرے، بخشے گا ہی نہیں۔ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ انسان۔ ذرا تصور کیجئے یہ رحمت کا کون سی مثال ہے اور اس کو کس درجے میں رکھے گیا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ایک مثال، کچھ برتن جہیز میں دے دیے، ہماری بیٹی روزانہ صاف کرتی ہے اور رکھتی ہے سسرال میں۔ ایک دن وہ صفائی کر رہی تھی گھر کی، کانچ کے 2 گلاس زمین کے اوپر نیچے گر گئے، اتفاق سے ایک بچ گیا اور ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سوال ہے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، میری بیٹی سسرال گئی ہے، اب وہ کس گلاس کی حفاظت کرے گی، جو ٹوٹ گیا اس کی یا جو بچ گیا اس کی؟ آپ یہی جواب ہے آپ کا، اور یہی دو گے۔ جو ٹوٹ گیا اس کو کیا کرے گی، جو بچ گیا ہے اسی کو صاف آپ کر کے پھر رکھ دے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں، ٹوٹے ہوئے کا کیا کرے گی؟ اس کو اکٹھا کرے گی، کوئی کانچ کسی کو چبھ نہ جائے، اکٹھا کرے گی اور باہر کوڑے دان کے اندر پھینک دے گی یا نالی کے اندر ڈال دے گی تاکہ کسی کو چبھ نہ جائے۔ اپنے گھر میں اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو رکھنا گوارا نہیں کرے گی۔ 2 کانچ کی گلاس دونوں زمین پر گرے، ایک صحیح سلامت، ایک بچ گیا، صحیح سلامت کی حفاظت ہو رہی ہے، ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ اس کو اپنے گھر میں کیا، اپنی زمین پر بھی رکھنا گوارا نہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کماتا ہے، ماں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، پرورش کر رہا ہے، ماں کا خیال رکھ رہا ہے، ماں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا ہے، اور اس کا دوسرا بچہ ہاتھوں سے کوڑی اور پیروں سے لنگڑا ہے، بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں ہے، بیمار ہو چکا ہے، جوان ہے لیکن وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتا ہے، بستر پر ہی لیٹرین کرتا ہے، بستر پر ہی پیشاب کرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایمانداری کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، ایک بیٹا ماں کا اس کو کما کر کھلا رہا ہے، وہ ماں کے لیے فائدے مند ہے، ماں کو اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دوسرا بچہ ماں کا بستر پہ پڑا ہے، وہ کپڑا بھی نہیں پہن سکتا ہے، اس کے ہاتھ کوڑی ہیں، اس کے پیروں میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پیروں سے وہ لنگڑا ہے، ریڑھ کی ہڈی خراب ہو چکی ہے، زبان بھی چلتی نہیں ہے، وہ اشارے سے سمجھاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ماں اپنے ان دونوں بچوں میں سے کس بچے سے محبت کرے گی؟ ان دونوں بیٹوں میں سے کس بچے سے محبت کرے گی؟ آپ یقین جانیے، ماں کا دل ہوتا ہے، دل
ماں کو اس جوان بچے سے جو کما کر لا رہا ہے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی محبت اس لنگڑے لولے اپاہج بچے سے ہوگی۔ وہ جوان بیٹا جو کماتا ہے وہ اپنے آپ لیٹرین میں جاتا ہے، وہ اگر کہے بھی کہ ماں میری لیٹرین صاف کر دو تو ماں کہے گی ہٹ، بڑا ہو گیا ہے، شرم نہیں آتی۔ لیکن ماں، وہی ماں، اتنا ہی بڑا بیٹا عمر میں اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اس کو ہٹ نہیں کہہ رہی ہے، اس کے پاس بیٹھ رہی ہے، اس کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، اس نے جس کپڑے میں لیٹرین کی ہے اس کپڑے کو دھل بھی رہی ہے، اس راستے کو بھی صاف کر رہی ہے جس راستے سے اس نے گندگی کی ہے۔ یہ رب کی رحمت کا وہی ایک درجہ ہے جو دنیا میں نازل ہوا ہے، اتارا اللہ نے، اور اس ایک درجے کی محبت کا یہ حال ہے کہ ماں اس لنگڑے لولے اپاہج اولاد سے اتنی محبت کر رہی جتنی اس سے نہیں، اس کی لیٹرین کیا اس کے کپڑے بھی اب صاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس بچے کو روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں کھلا رہی ہے کیونکہ ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی ماں کو اس بچے سے محبت ہوتی ہے لنگڑے لولے اپاہج اولاد سے، جب ایک گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے، اپنی مغفرت اپنے رب سے طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس ماں کی ممتا سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس ماں کی ممتا سے بھی کہیں زیادہ رحم آ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے، اپنے اس بندے پر رحم آ جاتا ہے، یہ اس کی رحمت کا حال ہے۔ صحرا اور جنگل میں جا رہا ہے ایک آدمی، اونٹ پر بیٹھا ہے، سامان سے لدا ہوا ہے، غلہ اور اناج سب لدا ہوا ہے، جنگل میں رک جاتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے، سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب، جو بھی سامان تھا سب غائب، ڈھونڈتا ہے، ارے بڑا بڑا قیمتی سامان تھا اونٹ پر، یہ اونٹ کہاں چلا گیا؟ اس نے ایک ایک پہاڑی دیکھ ڈالی، جنگل میں ایک ایک جھاڑی دیکھ ڈالی، لیکن کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا اونٹ۔ پھر آ کر اسی جگہ پر تھک گیا، رونے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنا قیمتی سامان اب میں کہاں رہوں گا، اب میں کیا کروں گا، اب میں کیسے زندگی گزاروں گا، زندگی کا سارا سامان تو اسی کے اوپر موجود تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، سامان ویسا کا ویسا ہے، ایک چاول کا دانہ کم نہیں، ایک گیہوں کا دانہ کم نہیں، جو چیزیں لے کر گیا ساری کی ساری چیزیں محفوظ۔ مارے خوشی میں نظر آسمان کی اوپر ڈالتا ہے اور مارے خوشی میں الٹے الفاظ کہہ جاتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، الٹے جملے بول جاتا ہے، اللہم انت عبدی، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں، الٹا بول گیا۔ لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کی نیت یہ نہیں ہے، اصل تو دار و مدار نیت پر ہی ہے، اصل تو دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی کہنے کی، وہ تو خوشی میں کہہ گیا، اس کو ہوش ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ اللہ مان گیا واقعی تجھے، میں نے ڈھونڈا تو اونٹ نہ ملا، ایک ایک جھاڑی دیکھی تو نہیں ملا، ایک ایک پہاڑی پہ تلاش کیا تو نہیں ملا، اور اپنے آپ آ گیا، واقعی مان گیا تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہی کہنا چاہ رہا تھا، لیکن الٹا جملہ نکل گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ ان جملوں پہ ناراض نہیں ہوتا ہے، یہی جملے فرعون نے بھی کہے تھے، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی ہے کہ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور دنیا کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور تعجب دیے اس سے بھی خطرناک جملے اس آدمی نے کہے، اس نے تو لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس آدمی نے تو اپنے رب سے کہا کہ میں تیرا رب ہوں۔
اس نے فرعون تو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رب نہیں کہتا تھا، لوگوں کا رب کہتا تھا، تو اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اور اس نے تو لوگوں کا رب نہیں کہا بلکہ اللہ سے یہ کہہ دیا اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ۔ اس نے ڈائریکٹ اللہ سے کہا، اور وانا ربک، اس نے اپنے رب سے نہیں کہا کہ میں تیرا رب ہوں، اس نے تو اپنے رب سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں۔ لیکن اللہ نیت دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی، کہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کو نظر انداز کیا، لیکن فرعون کو نشان عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے نیتوں پر کتنا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مارے خوشی کے اس آدمی نے جو الٹے جملے بول دیے، اپنا اونٹ پا کر جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دامن پھیلا کر کہتا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہم اغفر لذنوبنا، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، واستر عیوبنا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے تو مجھے اس آدمی سے، اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اونٹ پا کر خوش ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن مانگنے والا تو ہو۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ، ہمیں اس مہینے میں بھی توفیق نہیں مل رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑگڑائیں اور اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھوئیں۔ میرے بھائیو، اس سے زیادہ مبارک مہینہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے دامن کو پھیلائے اور میں اس کا دامن بھر دوں۔ مانگنے والا چاہیے، رب کی رحمتیں لٹ رہی ہیں، لوٹنے والا چاہیے، برس رہی ہیں، بٹورنے والا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، یہ رحم ہے۔ نبی اکرم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کچھ جنگی قیدی لائے گئے، ان کو قید کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کہیں کھو گیا تھا۔ وہ جس بچے کو دیکھتی اس کو پکڑتی اور اپنے پستان سے لگا لیتی، پاگل سی ہو جا رہی تھی اپنے بچے کے گم ہو جانے کے جنون میں۔ جس بچے کو پکڑتی، آپ نے کہا ایسا کیوں کر رہی؟ کہا اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا۔ وہ جس بچے کو پکڑتی اپنے پستان سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی، اس کو اپنا بچہ سمجھتی۔ آپ نے فرمایا اس ماں کو اگر اصلی بیٹا مل جائے تو اس کی خوشی کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ نے کہا پوچھو مت، جب یہ دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی، جب اصلی بچہ مل جائے تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ فرمایا جو ٹھکانہ اس عورت کا ہوگا، جو خوشی کا، جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب سے گناہ کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس ماں کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی وجہ سے بخش سکتا ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اپنا موزہ ڈبویا، نکالا اور کتے کو پانی پلایا، اور رب کو اس کی خوبی پسند آ گئی اور بخش دیا۔ میرے بھائیوں، جہاں رب ایک کتے کو پانی پلانے والی طوائف جو ہمیشہ جسم بیچا کرتی تھی، پیسے لے کر جسم بیچا کرتی تھی، اور جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ یہ فاحشہ، بد چلن، یہ جملے ہیں حدیث کے، بد چلن، پیسہ لیتی تھی اور جسم بیچتی تھی، صرف نیکی یہ تھی ایک کتے کو ایک بار بس پانی پلایا، رب کی رحمت جوش میں آئی، بخش دیا اس کو۔ تو جہاں وہ اتنا رحمان الرحیم ہے، وہیں یہ بھی سن لو کہ جب جنگ خیبر سے لوٹا ہوا مال جب آیا اور نبی اکرم نے کئی بار اعلان کروایا کہ جس کے پاس جو ہو دے دو تاکہ سب میں تقسیم کر دیا جائے، ایک صحابی نے ایک چادر لے لی تھی، جب مال آخری اعلان کے بعد بھی جب وہ چادر نہیں دی اور رکھ لی اپنے پاس، پسند آ گئی تھی کہ نہیں اس کو میں لے لوں، لیکن جب نبی اکرم نے سارا مال تقسیم کر دیا، سب لوگوں میں جب مال غنیمت بانٹ دیا، تو صحابی اس چادر کو 2 یا 3 دن کے بعد لے کر پہنچے، اللہ کے رسول میں اس کو دے رہا ہوں، یہ لے لی تھی۔ آپ نے کہا آواز سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ کہا سنی تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے جاؤ، نہیں اب یہ چادر میں نہیں لے سکتا، جاؤ، تم نے بہت بڑی امانت میں خیانت کی۔ اس چادر کو نہیں لیا، نہیں قبول کیا، اور ایک جنگ ہوئی نبی اکرم ہی کے ساتھ، اس جنگ میں وہ صحابی پھر شریک ہوئے، پھر مردانہ وار لڑے، لیکن قتل کر دیے گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول خوشخبری ہو اس صحابی کے لیے،
جنت کی خوشخبری ہو، یہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جو چادر اس نے خیبر میں لے لی تھی اور تقسیم ہونے کے بعد لایا تھا اور میں نے لینے سے منع کر دی، وہ چادر اس شخص کے اوپر جہنم کا شعلہ بن کر، آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ صحابی جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جائے، ایک چادر لے لینے کی وجہ سے اس صحابی کو فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کوئی لیلا مجنون کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، بخاری کے الفاظ ہیں، جس نے مرتبہ بھی یہ پایا کہ شہادت حاصل ہوئی، جنگ بھی لڑا، قربانی بھی دی، اپنی گردن بھی کٹائی، لیکن چادر لے لی تھی، امانت میں خیانت کر لی تھی، ایک چادر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے، جبکہ وہ لے کے بھی آئے بعد میں، لے لو، لیکن نہیں لیا۔ اور جب انتقال ہوا ان کا تو اللہ کے رسول سے کہا، صحابہ نے خوشخبری ہو اللہ کے رسول، یہ تو شہید ہو گئے، اس کو جنت ملے گی۔ آپ نے کہا نہیں، جو چادر اس نے خیبر میں لے لی تھی، خیبر کی وہ چادر لا تشتعل علیہ نارا، آگ بن کر بھڑک رہی ہے وہ چادر، اس کی سزا پہلے یہ جہنم کے اندر بھگتیں گے، پھر بعد میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے، بچیں گے۔ جہاں وہ رحمان ہے وہاں اتنا قہار ہے کہ ساری نیکیاں نظر انداز کر کے صرف ایک برائی کو پکڑ لیں اور اسی کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیں۔ اس لیے رحمان اور رحیم بھی سمجھنا چاہیے اور قہار بھی اور جبار بھی سمجھنا چاہیے۔ اور رحمان الرحیم، اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، رحمان الرحیم سمجھو تو جبار و قہار بھی سمجھو، اور یہ تبھی تصور کرو گے جب اس کو قیامت کے دن کا مالک سمجھو گے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ وہ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن دنیا کی ملکیتیں تھوڑی دے رکھی ہیں، تو میرے بھائیوں کچھ دنوں کے لیے اس نے دے رکھی ہے، یہ لے لے، یہ لے، چل چل، اب وہ، لیکن قیامت کے دن وہ مکمل طور پر پورا مالک ہوگا، ابھی تو اختیار دے رکھا ہے۔ اعلان ہوگا، سب لائن میں کھڑے ہوں گے، انڈیا کے بھی، پاکستان کے بھی، بنگلہ دیش کے بھی، ادھر کے ادھر کے سب کھڑے ہوں گے، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، آج کے دن کا مالک کون ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آواز آئے گی ان لوگوں کی طرف سے، للہ الواحد القہار، آج کے دن کا بادشاہ تو صرف اللہ ہے، واحد جو اکیلا ہے، قہار زبردست ہے۔ فرمایا اس دن کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا۔ الیوم لا تملک نفس لنفس شیئا، آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر مالک نہیں، سارے معاملات اللہ کے سپرد ہوں گے، پوری جزا و سزا وہی دے سکتا ہے، کوئی قانون ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی نہیں ہے جو ہمارے جرموں کی ہمیں پوری سزا دے سکے۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہے پانی میں، ہم نے اس کو بچا لیا، اس کا باپ ہمیں کیا انعام دے دے گا؟ کسی کے جان کو بچانے کا کوئی انعام ہے؟ کیا انعام دے گا؟ ہم نے اس کی جان بچائی، کیا انعام دے گا؟ چاہے کتنا سونا دے دے، لیکن جان سے تو زیادہ نہیں۔ ہمارے پورا بدلہ دے ہی نہیں سکتا کوئی، اس لیے ایک ایسی عدالت ماننا پڑے گی جہاں ہمارے اچھے عملوں کی پوری جزا، بدلہ ہمیں ملے، انعام ملے، اور سزا بھی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ مولوی جرجیس نے ایک قتل کیا ہے، بتاؤ کیا سزا ہوگی انڈین قانون کے مطابق؟ ہم نے قبول کر لیا، چلی عدالت میں نے قتل کیا، کیا سزا ہوگی؟ پھانسی، قتل کی سزا پھانسی۔ ہم نے 10 قتل کیے، اب کیا سزا ہوگی؟ پھانسی۔ ہم نے 100 مرڈر کیے ہیں، سپریم کورٹ کیا سزا سنائے گا؟ زیادہ سے زیادہ سب سے بڑی سزا کیا سنائے گا؟ پھانسی۔ یہ تو ایک قتل کی سزا ہوئی ہے، ہم نے تو 10 کیے ہیں، 9 کی باقی ہے ابھی، ہم نے تو 50 کیے، 49 کی باقی ہے ابھی، ہم نے تو 100 مرڈر کیے، 99 کی باقی ہے ابھی، یہ کون دے گا؟ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جج ان کا باپ بھی نہیں دے پائے گا، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نیتا یہ قانون نہیں بنا پائیں گے 100 مرتبہ پھانسی دو، کس کو دو؟ اس لیے ایک عدالت یہ ماننا ہی پڑے گی کہ کوئی ہے
ہمیں ایک قتل کی سزا تو دنیا کی عدالت نے دے دی، لیکن 9 قتل کی سزا ہماری باقی ہے جو عرش والے کی عدالت میں ہمیں ملے گی، اور اسی کو کہا جاتا ہے جہنم۔ وہ ہمیں ہمارے برے اعمال کی پوری پوری سزا بھی دے گا، ہمارے اچھے عملوں کا پورا پورا بدلہ بھی دے گا، انعام بھی دے گا۔ اس لیے کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ پورا پورا مالک ہے۔ ایک شہزادہ ہے، اس کے بستر پر کوئی نہیں لیٹتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، اس کی خادمہ لگی ہوئی ہے، اس کے بستر کو صاف کرتی ہے، اس کے گارڈن کے اندر پانی مارتی ہے، جھاڑو پوچھا لگاتی ہے۔ ایک دن شہزادے کے آنے میں دیر ہو گئی، اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ اس نے اس مخملی بستر کو جھاڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ دیکھیں اس بستر پر لیٹیں کیسا لگتا ہے، ذرا لیٹ جائیں، ابھی شہزادہ تو نہیں آ رہا ہے۔ وہ لیٹ گئی، اس بستر پہ جیسے ہی لیٹی اس کو اتنا آرام ملا کہ نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی شہزادہ آ گیا، اتنی جرأت میرے بستر پہ لیٹی، اٹھاؤ۔ اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ شہزادے کے بستر پر ہمارا اپنا رشتہ دار بھی نہیں لیٹ سکتا، تو کیسے لیٹ گئی؟ نوکرانی ہو کر، لونڈی ہو کر۔ دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ شہزادے نے کہا کوڑا آج میرے ہاتھ میں دو، ابھی تک جلادوں سے پڑواتا تھا، آج میں ماروں گا۔ اس نے پھر کوڑے برسانا شروع کیے۔ یہ شہزادے کے ہر ایک کوڑے پر رو دیا کرتی تھی پہلے، لیکن آج ہاتھ بندے، شہزادہ کوڑے مار رہا ہے۔ پہلا کوڑا پڑا، اس کی چادر پھٹ گئی، دوسرا کوڑا پڑا، تھوڑا اور پھٹ گئی، تیسرا کوڑا پڑا، وہ پیٹھ دکھنے لگی، چوتھے اور 5ویں کوڑے میں پیٹھ پر خون جمنے لگا۔ کوڑے پہ کوڑے پڑتے جا رہے، ہاتھ بندے، ہر کوڑے پہ یہ مسکراتی جا رہی ہے۔ شہزادہ کہتا ہے آج تک میں نے ایک تھپڑ بھی تجھے مارا تو روتی تھی، اور یہ سزا بھی میں رونے کے لیے دے رہا ہوں اور تو مسکرا رہی ہے۔ 10-12 کوڑے مار کر شہزادہ تھک گیا، کہنے لگا ہنسنے کی وجہ بتا۔ کہنے لگی شہزادے میں یہ سوچ کر مسکرا رہی ہوں کہ تیری عدالت میں چند لمحے کے لیے میں نرم گرم بستر پر لیٹ گئی، نرم گرم بستر پر چند لمحے کے لیے میں لیٹ گئی، تو تیری عدالت میں میری یہ سزا ہے کہ کوڑوں پہ کوڑے میرے برسائے جا رہے ہیں اور خون نکلنے لگا۔ میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو رات و دن اس نرم گرم بستر پہ سوتا ہے، میرے رب کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی، میں یہ سوچ کر مسکرا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر تیرے بستر پہ میں لیٹ گئی، تیری عدالت میں اس کی یہ سزا ہے، تھوڑی سی دیر بستر پر لیٹنے کی، اس آرام کرنے کی یہ سزا ہے، تو میرے رب کی عدالت میں اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو 24 گھنٹے بستر پر، نرم گرم بستر پہ آرام کرتا ہے۔ شہزادے نے کہا اس لونڈی کو آزاد کر دو، اور اسی دن سے وہ بھاگا اور جنگلوں میں رہ رہ کر اس نے اپنی زندگی گزاری اور کٹ گیا پوری طریقے سے دنیا و مافیہ سے، اور گمنامی کی زندگی گزارنے لگا اور اپنے گناہ پر توبہ کرتے کرتے مر گیا، اور اسی جنگل میں کہیں دفنا دیا گیا، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے تو ایک لونڈی کی ہلکی سی نصیحت بھی کسی کے دل میں گھر کر سکتی ہے، اور شہزادہ فقیری کی زندگی گزار سکتا ہے۔ فقیری یہی ہوتی ہے کہ آدمی عبرت حاصل کر لے۔ فقیری اس کو نہیں کہتے ہیں کسی جگہ پہ بیٹھ جاؤ اللہ 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 کی رٹ لگاؤ، فنا فی اللہ ہو جاؤ۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ 1000 جوتے مارو اور ایک دن قوم کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، قوم کے اوپر بوجھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبرت حاصل کرو، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک، عبرت حاصل کرو۔ شاہ ملک سلجوقی کی سواری جا رہی ہے، شاہ ملک سلجوقی بادشاہ ہے، جا رہی ہے، ایک بوڑھی عورت دونوں ہاتھ پکڑ کے پل پر روکتی ہے، رک جا۔ بادشاہ کو روکتی ہے بوڑھی عورت۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر کہتا ہے ماں کیا بات ہے؟
میرا فیصلہ اس پل صراط پر کرے گا، اس پل پر کرے گا یا قیامت کے دن پل صراط پر؟ کہنے لگا ماں کیا ہوا؟ کہا سن، تیرے سپاہیوں نے میری ایک گائے پر قبضہ کر لیا، اس کو جنگل میں لے گئے، اس کو کاٹ لیا اور کھا گئے تیرے سپاہی۔ میری وہی گائے میرا ذریعہ معاش تھی، اسی کا دودھ میں پیتی تھی اور تھوڑا بہت دودھ بیچ کر میں گزر بسر چلایا کرتی تھی، میرے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں، اپنے سپاہیوں کو سزا دے اور مجھے میری گائے دلوا، یہ فیصلہ تو اس پل پر کرتا ہے تو کر، ورنہ قیامت کے دن پل صراط پر کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے سپاہیوں کو بلایا، اسی جگہ پر معلوم کیا، پتا چلا یہ بوڑھی اور صحیح بول رہی ہے، اس کو بہت سا انعام بھی دیا اور ایک گائے کے بدلے میں کئی گائیں اس کو دے دی اور سپاہیوں کو سخت سے سخت سزا دی اس شاہ ملک سلجوقی نے۔ تو میرے بھائیوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ فکر آخرت ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر، تبھی ہم اچھے عمل کر پائیں گے، ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ جو نبی کی بیوی ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہوتی ہیں اور ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان پر بلند کر کے یہ دعا مانگنے لگتی ہے، اے اللہ میری عمر دراز فرما دے، اللہ میرے شوہر محمد رسول اللہ کی عمر دراز فرما دے، اللہ میرے بھائی معاویہ کی عمر دراز فرما دے، اللہ میرے باپ ابو سفیان کی عمر دراز فرما دے، اللہ میرے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، میرے شوہر اور میری عمر میں برکت دے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اپنی بیوی ام حبیبہ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا جو زور سے دعا کر رہی ہے، اللہ میری عمر لمبی کر، میرے شوہر محمد رسول اللہ کی عمر لمبی فرما دے، اللہ میرے بھائی معاویہ اور میرے باپ ابو سفیان کی عمر میں برکت دے دے۔ اللہ کے نبی پیچھے سے فرماتے ہیں، او میری بیوی آئے ام حبیبہ، عمریں تو جتنی ملنا تھی وہ تو لکھی جا چکی ہیں، عمریں اللہ کو جتنی جس کو دینی تھی وہ لکھی جا چکی ہیں، اب ان میں کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوگی، عمریں تو جس کو جتنی ملنا تھی وہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہیں، تمہیں مانگنا ہی ہے تو یہ دعا مانگو، اللہ مجھے تو عذاب جہنم سے بچا لے، اللہ میرے شوہر کو عذاب جہنم سے بچا لے، اللہ میرے بھائی امیر معاویہ کو جہنم سے بچا لے، اللہ میرے باپ ابو سفیان کو جہنم سے بچا لے۔ اگر مانگنا ہے تو یہ مانگو، عمریں تو سب لکھی جا چکی ہے جتنی ملنا تھی۔ یہ تھا آخرت کا احساس دلانے کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنی بیوی تک کو احساس دلا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں تصور کرو، احساس دلا رہے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ، یہی ہوتی ہے فکر آخرت۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول قبل از وقت بڑھاپا کیسے آ گیا؟ آپ کی عمر تو اتنی نہیں دکھ رہی ہے لیکن پھر بھی بڑھاپے کے آثار، چہرے میں جھریاں آنے لگی، بال سفید ہونے لگے، داڑھی پکنے لگی۔ فرمایا مجھے سورہ حاقہ نے، سورہ نبا نے، سورہ قیامہ نے، سورہ دہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا گیا ہے، اس ہولناک منظر نے محمد رسول اللہ کو بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ فکر آخرت تھی، یہ فکر آخرت۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن 4 دن سے ان کی بیوی کو کھانا نہیں ملا، پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے پیٹ میں۔ کہنے لگی اپنی خادمہ سے یہ تو لائیں گے نہیں کچھ، بچہ پیٹ میں کہیں مر نہ جائے، بچے کو بھی جب تک کھانا نہیں ملے، جب ماں نہیں کھائے گی تو بچے کی نشو نما کیسے ہوگی؟ ایسا کرو تم بیت المال چلی جاؤ اور تھوڑا سا دودھ لے کے آؤ۔ خادمہ بیت المال گئی رات کے اندھیرے میں، عمر ابن عبدالعزیز سو رہے ہیں، خادمہ بیت المال گئی اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے، ناظم مالیات سے، خزانچی سے کہتی ہے کہ میں امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کی خادمہ ہوں، ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حاملہ ہے، 4 دن سے کھانا نہیں ملا، اگر تھوڑا سا دودھ تم نہیں دو گے تو وہ پیٹ کا بچہ مر جائے گا، تھوڑا سا دودھ دے دو۔ اس نے ایک پیالہ دودھ نکال کر دے دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی خادمہ دروازے میں داخل ہوتی ہے، ہلکے سے دروازہ کھولتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ میرا مالک، میرا آقا
عمر ابن عبدالعزیز کنویں، گھر میں کنواں تھا، اسی کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے ہیں. انہوں نے آتے ہوئے دیکھ لیا دروازہ کھل رہا ہے، دیکھا یہ میری خادمہ ہے. اے رات کے اندھیرے میں تو کہاں گئی تھی؟ کہا جی وہ کیا چھپائے ہوئے ہو، کپڑا ہٹاؤ. کہا یہ دودھ ہے. کہا یہ دودھ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے. کس کے لیے لائی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے. بیوی کہنے لگی میں نے منگایا تھا. کہا میں امیر المومنین ہوں، پھر تمہیں مجھ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی، اور اس خزانچی نے میری پرمیشن کے بغیر دے کیسے دیا ہے؟ کہا دیکھو میرے شوہر، تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، میں حاملہ ہوں. تم جانتے ہو جب تک بچے کو نشو نما تبھی ہوگی جب ماں کچھ کھاتی پیتی رہے گی. 4 دن سے ننھے معصوم کو بھی کچھ نہیں ملا ہے، اس لیے تھوڑا دودھ پی لینے دو، طاقت آ جائے گی، یہ بچہ بھی تھوڑا نشو نما پا جائے گا. فرمایا میری بیوی یہ بیت المال سے دودھ آیا ہے اور یہ مسلمانوں کی امانت ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. چیختے ہوئے ان کی بیوی نے کہا امیر المومنین اگر دودھ پینے کے لیے نہیں دیتے ہو تو یہ پیٹ کے بچے کی گارنٹی نہیں ہے، وہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے پیچھے مڑ کے اپنی بیوی کو دیکھا اور للکارتے ہوئے کہا میری پیاری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو، اے میری بیوی اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر ایک پیالہ دودھ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے میں تمہیں پلا دوں اور اس پیٹ کے بچے کی زندگی اس ایک پیالے کے دودھ سے ہی زندہ رہ سکتی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کو یہ بیٹا نہیں چاہیے، عمر ابن عبدالعزیز کو یہ بچہ نہیں چاہیے. آئے میری بیوی تیرے پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دے. عمر ابن عبدالعزیز کو اپنے پیٹ کے بچے، اپنے بیوی کے پیٹ کے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے. سمجھا لو اس بچے کو، نہیں چاہیے مجھے یہ بچہ. اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میں مسلمانوں کے مال کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اے اللہ جب میں اس مال کی حفاظت میں لگا ہوا ہوں تو میرے بچے کی حفاظت تو فرما. اے اللہ میرے بچے کی حفاظت تو فرما. پھر خزانچی کے پاس گئے، تمہاری ہمت کیسے پڑی بغیر اجازت کے؟ کہا وہ بچے کے مر جانے کا ڈر تھا. خبردار اگر آئندہ ایسی غلطی کی تو میں تمہیں نکال دوں گا، تمہیں یہاں سے تمہارا اخراج کر دوں گا، تمہیں نکلنا پڑے گا یہاں سے اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی، بغیر پرمیشن کے کچھ نہیں ملے گا. یہاں فکر آخرت کا تصور دیکھیے، بچہ مرتا ہے تو مر جانے. یہ چیز یہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنا چاہیے. رمضان کا مہینہ یہی سب چیزیں ہمارے اور آپ کے درمیان دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.